السلام علیکم ناظرین، رمضان کا 7واں روزہ مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں ہم بہت ادب سے پھر ایک بار اس موذی اور اس خطرناک مرض کے خاتمے کی دعا مانگیں۔ اللہ تمام عالم کے لوگوں کو اس سے نجات دلائے۔ کل ہم لوگوں نے اپنی بات کو ختم کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو 2 چیزوں کے بارے میں کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری سننا۔ ہم نے کل قرآن کے بارے میں بات کی، آج ہم بات کریں گے اللہ کے رسول کی زندگی، اللہ کے رسول کی زندگی جینے کے ڈھنگ اور آپ کی سنتوں کے بارے میں۔ جہاں تک بحیثیت ایک قوم کا سوال ہے، اگر ہم دیکھیں، جائزہ لیں تو اس پیمانے پہ جو ہماری حالت ہے بے انتہا خراب ہے، بہت بری اور بدتر اگر اس کو کہیں تو اس میں بھی کوئی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنانے میں اس کے حساب سے اپنے روزانہ کے معمولات، کاروبار، ہر قسم کے کام کاج کو کرنے میں جو لاپرواہی برتی ہے، جس قسم کی ہم لوگوں نے جو کوتاہی برتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف فرمائے۔ ضرورت ایک نئی شروعات کرنے کی ہے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی کا کوئی بھی واقعہ اگر ہم اپنا لیں تو انسانوں کے دل جیتنے کے لیے وہ کافی ہے۔ ہم سب کو اس بوڑھی عورت کا واقعہ یاد ہے جو اپنا بوجھ اٹھا کے باہر سے چلی آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول کی جب اس پہ نظر پڑی تو اس بوڑھی کے بوجھ کو اللہ کے رسول نے اپنے سر پر رکھ لیا اور اس بوڑھی عورت کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اس بوڑھی عورت نے اپنا بوجھ اتر جانے سے راحت کی سانس لی اور اللہ کے رسول سے بڑے محبت آمیز لہجے میں کہا کہ آپ بہت نیک اور رحم دل ہو اور کسی اعلیٰ خاندان کے فرد معلوم ہوتے ہو، اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ میری اس بات کو گانٹھ باندھ لیجیے گا۔ وہ آگے کہنے لگی کہ ہمارے بیچ میں ایک شخص جس کا نام محمد ہے، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ ہمارے خداؤں کا انکار کرتا ہے، اس کی آواز میں جادو ہے، وہ جس سے بھی بات کرتا ہے وہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے، تو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ ان کی بات کبھی مت سننا، دور سے اس راستے سے جہاں وہ بات کر رہے ہوں گزر جانا، کبھی وہاں پر رکنا اور ٹھہرنا مت۔ اگر تم وہاں رک گئے تو تم ان کی باتوں میں آ جاؤ گے۔ اسی بات چیت میں اس بوڑھی عورت کا گھر آ گیا۔ اللہ کے رسول نے اس کا سامان زمین پر رکھ دیا اور جانے لگے۔ تب اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ارے اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ تب اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا نام محمد ہے۔ وہ یہ نام سن کر اللہ کے رسول کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم قریش سے ہو؟ نے کہا کہ ہاں میں قریش سے ہوں۔ تو پھر اس نے کہا کہ کیا تم وہی ہو جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ تب اللہ کے رسول نے بہت آہستگی کے ساتھ، بہت نرمائی سے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں، میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں قربان جاؤں، تم بھی سچے ہو اور تمہارا یہ دعویٰ بھی سچا ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو ہم اپنے دلوں میں ایک تھرمامیٹر کے طور پر لگا کے دیکھ لیں اور اپنی ذات کا تجزیہ کر لیں۔ بہت سارے زندگی کے اندر ایسے معاملے آئے ہوں گے جب ہم نے لوگوں پہ احسان کیا، ان کے ہم کام آئے، ان کے دکھ درد کو بانٹا، کبھی کسی کا بوجھ ہم نے اٹھایا اور اس شخص نے ہمارے مخالفت میں ہماری مرضی اور منشا کے خلاف اگر کوئی بات کر دی ہوتی تو ہم اس شخص کے ساتھ کیا کرتے؟ کیا اس کا بوجھ ہم اٹھا کے آگے بڑھتے رہتے؟ کیا اس کا ہاتھ بٹاتے؟ کیا
وہ احسان جو ہم نے کیا تھا وہ اس کے اوپر کرتے، یقیناً ایسا بہت بہت کم لوگ ہوتے جو کر پاتے۔ زیادہ تر لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا کہ اسی وقت جو کچھ بھی ہم لوگوں نے احسان کیا ہے کسی پر، اس کو گنانا شروع کر دیتے اور اس پہ لعن طعن شروع کر دیتے کہ یہ احسان فراموش ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ قربان جائیے اللہ کے رسول پر، نہ صرف آپ نے اس کو اپنے گھر تک پہنچایا اپنے سر پہ بوجھ رکھ کے اس کا، بلکہ اپنا نام بھی نہیں بتایا اور جانے لگے۔ اگر وہ بوڑھی عورت نہیں پوچھتی تو یقیناً اللہ کے رسول اس پہ واضح نہیں کرتے کہ میں اللہ کے رسول ہوں اور چلے جاتے۔ یہ وہ صبر ہے، یہ وہ تحمل ہے، یہ وہ برداشت ہے جو ہمارے دلوں میں ہے کیا؟ اور اگر نہیں ہے تو یقین جانیے کسی بھی قسم کے حالات کو بدلنے اور ان کا سامنا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک توانا جسم ہو، اور اس توانا جسم میں ایک روح بھی ہو، اور وہ روح محمد رسول اللہ کے علاوہ ہمارے لیے ہو نہیں سکتی۔ تو اگر ہمیں سامنا کرنا ہے حالات کا، اگر ہمیں سامنا کرنا ہے کووڈ-19 کا، اگر ہمیں مشکلیں دور کرنا ہے ہماری زندگی کی، ہماری زندگی کو اچھا بنانا ہے، ہمارے مستقبل کو روشن کرنا ہے، ہر اعتبار سے ہم کو ترقی کرنی ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو اپنائیں۔ باتوں کو اپنانے سے یہاں مراد وہ عادت و اتوار، وہ نرمائی، وہ رحم دلی، وہ حسن سلوک، وہ لوگوں کے اوپر شفقت، وہ احسان کا معاملہ، وہ مہمان نوازی، یہ تمام وہ خوبیاں ہیں جب تک اگر ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگی تب تک ہم کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات یقینی ہے، یہ ہم پر واضح ہو جانا چاہیے۔ اسی پہ ہم لوگ آج کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ زندگی کے جو الگ الگ شعبے ہیں، ان حالات میں ہم ان میں کیا کر سکتے ہیں، کسی ایک شعبے کو لے کر ہم لوگ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ میری اس بات کو گانٹھ باندھ لیجیے گا۔ وہ آگے کہنے لگی کہ ہمارے بیچ میں ایک شخص جس کا نام محمد ہے، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ ہمارے خداؤں کا انکار کرتا ہے، اس کی آواز میں جادو ہے، وہ جس سے بھی بات کرتا ہے وہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، ان کی بات کبھی مت سننا، دور سے اس راستے سے جہاں وہ بات کر رہے ہوں گزر جانا، کبھی وہاں پر رکنا اور ٹھہرنا مت۔ اگر تم وہاں رک گئے تو تم اس کی باتوں میں آ جاؤ گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم قریش سے ہو؟ نے کہا کہ ہاں میں قریش سے ہوں۔ تو پھر اس نے کہا کہ کیا تم وہی ہو
جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تب اللہ کے رسول نے بہت آہستگی کے ساتھ، بہت نرمائی سے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں، میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں قربان جاؤں، تم بھی سچے ہو اور تمہارا یہ دعویٰ بھی سچا ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو ہم اپنے دلوں میں ایک تھرمامیٹر کے طور پر لگا کے دیکھ لیں اور اپنی ذات کا تجزیہ کر لیں۔ بہت سارے زندگی کے اندر ایسے معاملے آئے ہوں گے جب ہم نے لوگوں پہ احسان کیا، ان کے ہم کام آئے، ان کے دکھ درد کو بانٹا، کبھی کسی کا بوجھ ہم نے اٹھایا اور اس شخص نے ہمارے مخالفت میں ہماری مرضی اور منشا کے خلاف اگر کوئی بات کر دی ہوتی تو ہم اس شخص کے ساتھ کیا کرتے؟ کیا اس کا بوجھ ہم اٹھا کے آگے بڑھتے رہتے؟ کیا اس کا ہاتھ بٹا